أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اہل کتاب یہود و نصارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دشمن تھے، حسد اور بغض کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل میں اولاد یعقوب میں نبی بھیجنے کی بجائے ولد اسماعیل میں سے نبی چنا ہے، اس لیے وہ اس پر حسد اور جلن رکھتے تھے اور طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے۔ ان میں سے ایک کام جو انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے وہ جادوگری کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تاکہ ان کی دعوت مشکوک ہو جائے۔ پھر اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے، مجلس میں بیٹھتے اور ایسے الفاظ استعمال کرتے جو توہین آمیز ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر بھی تنبیہ کی، خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا اور انظرنا کہو، واسمعوا اور غور سے سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کے دوران مسلمان کہتے راعینا، ہماری رعایت رکھیں، ہمارا لحاظ رکھیں، یہ راعینا کا معنی ہے۔ تو یہ جو منافقین تھے یہود، یہ کیا کرتے کہ یہ بھی راعینا کہتے لیکن زبانوں کو پیچ دے کے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ راعینا، اس کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، یعنی راعینا کہنے کے بجائے راعینا کہتے۔ اور اسی طرح راعنن یعنی احمق۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا لفظ استعمال کرنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا کہ جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صورت گستاخی بن سکے۔ اس لفظ کو غلط طریقے سے بولا جائے تو وہ لفظ گستاخی والا بنے، ایسے لفظ کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ اے اہل ایمان تم راعینا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ انظرنا کا مطلب ہماری طرف دیکھ، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کے بجائے انظرنا کہو۔ واسمعوا اور غور سے سنو، جب تم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غور سے سنو گے تو توجہ دلانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہے وہ کافر ہے۔
مشتبہ الفاظ بولنا جس میں گستاخی کا شائبہ پایا جاتا ہو، یہ عمل کفر ہے، کیونکہ بات راعنا اور انظرنا کی چل رہی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے بہت درد دینے والا عذاب ہے۔ تو گستاخی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے کہنے کی بجائے کہہ دیا ہے کافروں کے لیے عذاب ہے، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ گستاخی کفر ہے۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يود نہیں چاہتے الذين وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرک، اہل کتاب میں سے کافر لوگ اور مشرک، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ان ينزل علیکم من خیر من ربکم کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، کوئی بھلائی کوئی خیر اللہ کی طرف سے تمہیں ملے۔ نہ یہ اہل کتاب میں سے کافر لوگ یہ چاہتے ہیں، نہ ہی بت پرست مشرک لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان پر کوئی خیر ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے، اپنی رحمت سے چن لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، بہت بڑے فضل والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے نبی بنا دے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کون پوچھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء بھیجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مسلسل انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، تانتا بدا رہا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مسلسل انبیاء اور رسول کا ایک طویل سلسلہ بنی اسرائیل میں رہا۔ اب اللہ کی مرضی، اللہ نے بنی اسرائیل میں سے رسول نہیں بھیجا، ولد اسماعیل میں سے رسول بھیج دیا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے چن لیتا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، ما ننسخ من آیۃ، جو ہم منسوخ کر دیں، من آیۃ کوئی بھی آیت، او ننسیها یا ہم اسے بھلا دیں، نأتی بخیر منها او مثلها ہم اس سے بہتر یا اسی جیسی لے آئیں گے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہود کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکام میں نسخ نہیں ہوتا، احکام اللہ کے منسوخ نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ حکم نازل کر دیتا ہے وہ باقی رہتا ہے، کیونکہ منسوخ ہونے کا تو مطلب ہے کہ پہلا حکم ٹھیک نہیں تھا اس لیے اس کو بدل دیا۔ اسی بنا پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا یہود نے، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کی شریعت میں سے بہت کچھ منسوخ کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی بہت کچھ ایسا منسوخ ہوا جو یہود کی شریعت میں تھا۔ نبی پر ایمان نہ لانے کا ایک سبب، ایک وجہ ان کا یہ اعتقاد اور عقیدہ بھی تھا کہ نسخ شرائع کے اندر، احکامات کے اندر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اعتراض بالکل بودا اور سطحی ہے، کیونکہ جو حکم پہلے دیا جاتا ہے پھر اس کو بدلا جاتا ہے، وہ حکم ہوتا ہی ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے، اس کی جگہ پر نیا حکم آنے کا مطلب ہے کہ اس حکم کی میعاد ختم ہوگی، تو اس لیے وہ حکم ختم ہو گیا۔ اب جیسے ہمارے ہاں موسم، سردی گرمی، مختلف موسم چلتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا موسم آتا ہے، سردیوں کے معاملات الگ ہیں، گرمیوں کے الگ ہیں، موسم بہار اور خزاں کے معاملات الگ الگ ہیں۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ پہلے والا کام غلط تھا، گرمیوں میں آپ پتلے کپڑے پہنتے ہیں، سردیوں میں موٹے، تو سردی آنے کے بعد موٹے کپڑے پہننا شروع کر دیں تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہوگا نا کہ گرم کپڑے پہننا غلط تھا، وہ ایک مدت متعین کے لیے کام تھا،
مدت ختم، کام ختم ہو گیا۔ ایسے ہی نسخ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک حکم جاری کرتے ہیں ایک معین مدت کے لیے، اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، اس کی جگہ نیا کام آ جاتا ہے، اور جو حکم ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے وہ منسوخ نہیں ہوتا، نہیں بدلتا۔ ایسے ہی ڈاکٹر مریض کو چیک کر کے ایک نسخہ دوائی لکھ دیتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد اسی مریض کو دوائی تبدیل کر کے دے دیتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر نے جو پہلی دوائی لکھی تھی وہ غلط لکھی تھی، نہیں، وہ بھی ٹھیک تھی، اب مریض کی حالت کے اندر کچھ تغیر تبدیلی پیدا ہوئی ہے تو اس کے مطابق نئی دوائی، نیا نسخہ تجویز کر دیا ہے۔ تو یہود کا یہ کہنا کہ نسخ یہ درست نہیں، شریعت میں نسخ نہیں ہو سکتا، یہ دعویٰ بالکل غلط اور باطل ہے اور حقیقت کے خلاف ہے۔ اور نسخ قرآن مجید میں بھی ہے، قرآن کے ساتھ بھی نسخ ہے، قرآن کے ساتھ بھی منسوخ ہوا، قرآن مجید کی آیات منسوخ ہوئی ہیں قرآن مجید کی آیات کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زانیہ عورت کے بارے میں پہلے حکم جاری کیا تھا کہ ان کو اپنے گھروں میں روکے رکھو حتیٰ یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ وہ مر جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سبیل بنا دے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ زانی مرد و عورت غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ، 1 سال کے لیے جلا وطن کرو، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کرو، پتھر مار مار کے مار دو، رجم کر دو۔ تو پہلا حکم سورۃ نساء میں، دوسرا سورہ نور میں منسوخ کر دی اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ۔ تو قرآنی آیات کا قرآنی آیات کے ساتھ نسخ ہے۔ اسی طرح سنت حدیث یہ بھی قرآن کے ذریعے منسوخ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حکم تھا پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، قرآن میں تو نہیں ہے کہیں پر بھی، یہ سنت اور حدیث کے اندر ہے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے کے آغاز میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہہ کر مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا، مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا بیت اللہ کو حکم دے دیا، اور بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح پہلے حکم تھا افطاری کرو، اور افطاری کرنے کے بعد جب تک جاگتے ہو کھاتے پیتے رہو، جب سو گئے تو اگلے دن مغرب تک کھانا پینا بند، سو کے اٹھ کے بندہ کھا پی نہیں سکتا۔ یہ حکم بھی حدیث کے اندر تھا، قرآن میں نہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اور فرمایا کُلُوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، کھاؤ پیو حتیٰ کہ صبح کی روشنی رات کی تاریکی سے واضح ہو جائے، پھر اس کے بعد رات تک روزہ پورا کرو۔ اسی طرح سنت کے ساتھ منسوخ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ پہلے قبروں پر جانا، قبروں کی زیارت کرنا منع تھا آغاز میں، ابتدا میں، کیونکہ بت پرستی کو چھوڑ کے آئے تھے شرک کو، تو قبرستان میں جا کے کہیں شرک والا کام پھرنا شروع کر دیں، جس طرح آج امت نے کیا ہوا ہے، قبروں کو بت بنایا ہوا ہے، پوجنا شروع کیا ہوا ہے، منع کر دیا۔ جب عقائد میں رسوخ آ گیا، پختگی آ گئی، اجازت دے دی۔ سنت کے ساتھ منسوخ ہو جاتی۔ ایسے ہی قرآن سنت کے ساتھ منسوخ ہو جاتا ہے، سنت بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہی کے ذریعے منسوخ ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام رشتے گنوائے، ان میں یہ تو ذکر کیا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ،
دو بہنوں کو بیک وقت بندہ نکاح میں رکھے، یہ بھی تم پہ حرام ہے۔ لیکن اور اس کے بعد فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ باقی سارے رشتے تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور سنت میں پھر آ گیا کہ خالہ بھانجی کو، پھپھی بھتیجی کو بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں رکھنا یہ بھی حرام اور منع ہے۔ تو احل لکم ما وراء ذالکم سے اس کو مستثنا کر دیا، اس کو بھی حرمت کے اندر داخل کر دیا سنت اور حدیث۔ تو نسخ قرآن کا قرآن کے ساتھ، قرآن کا حدیث کے ساتھ، حدیث کا قرآن کے ساتھ، حدیث کا حدیث کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے فرمایا ہے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آپ کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، خوب قادر ہے۔ تو اشارہ کیا اس بات پر کہ وہ مالک ہی کیسا، حکم دینے والا ہی کیسا، جس کے پاس اپنے حکم کو بدلنے کا اختیار ہی نہ ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے کے اس کو بدلنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، عاجز نہیں ہے۔ اگر اپنا ایک حکم جاری کرنے کے بعد اس کو بدلنے سے اللہ تعالیٰ عاجز ہو، بدل نہ سکے، تو یہ تو کمزوری ہوئی نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی ہے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ الم تعلم، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ فما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں۔ اب بادشاہت کا بھی اللہ نے ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ بادشاہ ایک حکم، ایک فرمان جاری کرنے کے بعد اپنے اس فرمان کو بدل سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نہیں بدل سکتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل اور علامت ہے نسخ کا ہونا، یعنی نسخ کا ہونا اللہ کی شان میں کمی نہیں، اضافے کا باعث ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دیں، اس کی جگہ اسی جیسی یا اس سے بہتر لے آئیں گے۔ بھلانے کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ بھول سکتے ہیں۔ ہاں بھولے ہیں لیکن بہت کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے۔ الا ما شاء اللہ کہہ کے اشارہ کیا ہے کہ بھولنا نہایت ہی کم ہوگا۔ تو بھولنا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ اللہ بھولتا نہیں ہے۔ نہ بھولنا یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ سب بھول سکتے ہیں۔ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین، ان کا مقام و مرتبہ بڑا اعلیٰ، عرفہ، اونچا، لیکن ایسے نہیں کہ وہ کچھ بھولے ہی نہ۔ بھولنا یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں، ہاں اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے۔ ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے کچھ ایسا سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ سے اس سے پہلے سوال کیے گئے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سوالات ذکر نہیں کیے کہ موسیٰ سے کیا کیا پوچھا گیا، کیا کیا مانگا گیا، کیا کیا سوال کیا گیا۔
پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے ان کا کہ انہوں نے کہا تھا آرین اللہ جہراتن، سوال کیا تھا، مانگا تھا سامنے ہمیں اللہ دکھا۔ اس طرح کے کئی ایک سوالات تھے ان کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود کو، وہ بار بار الٹے سیدھے سوال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے، مقصد ہوتا تھا صرف پھنسانا، سوال کرنے کا مقصد سمجھنا نہیں، الجھاؤ پیدا کرنا۔ فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے پوچھو، سوال کرو، کما سئل موسى من قبل، جیسے کہ موسیٰ سے سوال کیے گئے اس سے قبل۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی بدلے میں لے کفر کو ایمان کے بدلے کفر جو آدمی اختیار کر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب یہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے تھے اور آپ کی آمد سے پہلے مانتے تھے کہ وہ نبی برحق ہے، آئے گا، ہم ایمان لے آئیں گے، ساتھ دیں گے، مشرکوں کے خلاف اس کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ لیکن جب ظہور ہوا، ان کے سامنے بات کھلی کہ تو ولد اسماعیل میں سے، قریش میں سے نبی ہوا ہے، انکاری ہو گئے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم، کاش کہ وہ تم کو پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کفر کی حالت میں، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے۔ یہودیوں پر حق واضح ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کو اپناتے نہیں، حسد کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان کے بعد کفر کی حالت میں چلے جاؤ۔ یہ شروع سے لے کے آج تک یہود کی یہی پالیسی ہے۔ کئی مستشرقین وہ بھی یہی کام سر انجام دے رہے ہیں کہ بندہ اول تو اسلام کو چھوڑ دے، ترک کر دے، چھوڑے نہ تو کم از کم اتنے شکوک و شبہات پیدا کر دو اسلام کے بارے میں کہ ایمان کے اندر پختگی باقی نہ رہے، بندہ متزلزل ہو جائے، پریشان ہو جائے، حالات ایسے کھڑے کر دو کہ لوگ اسلام پر صحیح طور پر عمل پیرا نہ ہو سکے، صحیح مسلمان، صحیح مومن رہیں ہی نہ، یہ وہ لوگ چاہتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کاش کہ وہ تم کو پھیر دیں، مِن بَعْدِ ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کفر کی حالت میں تمہیں کافر بنا دیں، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں، یعنی ایمان خود بھی نہیں لے کے آنا اور پھر کسی کو مسلمان ہوتا دیکھنا بھی گوارا نہیں، خود بھی مومن نہیں اور کسی کا ایماندار ہونا بھی ان کو برداشت نہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حق کے واضح ہو جانے کے بعد ان کی یہ کیفیت ہے، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی جب تک یہود و نصارہ کے خلاف لڑنے کی تمہیں اجازت نہیں دی جاتی، جہاد و قتال کی، اس وقت تک ان کی ریشہ دوانیاں اور ان کی زبان درازیوں پر خاموشی اختیار کرو۔ اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتے، زبانوں کو پیش دیتے ہوئے، اور اسی طرح اور بھی کئی کام کرتے تھے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے، سام کا معنی موت، تم پر موت ہو۔ تو اس طرح سے ان کی گستاخیوں کے آگے آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے جب تک حکم نہ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو بنو قینقاع، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، اور جو بنو قریظہ تھے وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کے خلاف لڑنے کا حکم دیا غزوہ احزاب کے بعد، تو پھر یہ معاملہ ہوا۔
تو اس وقت تک اہل ایمان کو حکم تھا کہ فاعفوا واصفحوا، معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور اپنے جانوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اپنا آپ روک کے رکھو، اپنے آپ میں قابو رکھو، نماز روزہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا لڑائی کا، پھر خوب ان کے ساتھ لڑ لینا۔ اس وقت تک تم مثبت انداز میں اپنا دعوت کا کام کرتے رہو، اور یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا عرصہ نہیں گزرا۔ مدینہ ہجرت کر کے جانے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جو مظلوم ہیں ان کو جہاد و قتال کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر خوب قدرت رکھنے والا، خوب قادر ہے۔ اس کے بعد لڑائیاں اور مار کے شروع ہو گئے مشرکین کے ساتھ، غزوہ بدر، احد، پھر احزاب، اور احزاب میں یہ ان یہودیوں نے دھوکہ دیا عہد شکنی کی وجہ سے، پھر ان کے خلاف بھی لشکر کشی ہوئی اور ان کو بھی ان کے کرتوتوں کا بدلہ چکھایا گیا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی۔ اب کہتے تھے کہ جو یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یا جو عیسائی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ یہود کا دعویٰ تھا۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں، ان کی خواہشات ہی ہیں، حقیقت میں ایسا ہونے والا نہیں۔ اور پھر یہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یہود و نصارہ، تم کہتے ہو کہ جنت میں یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کو تو تم مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائی بے دین ہے، اور عیسائی کہتے تھے یہودی بے دین ہے، وہ آگے اس کا ذکر آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ صرف ان کی آرزویں ہی ہیں، خواہشات ہی ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے کی دلیل دو۔ دعویٰ تھا کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، دعویٰ ہے نفی میں، اس بات میں نہیں۔ تو نفی کے دعوے پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل دو۔ آج کئی وہ بڑے اپنے آپ کو فن خام مناظر سمجھنے والے، وہ کہتے ہیں اس بات کے دعوے کی دلیل ہوتی ہے، نفی کی دلیل ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نفی کی بھی دلیل مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے نفی کی کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لاؤ، دلیل دکھاؤ۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ یہود اور نصارہ کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا؟ تو دعویٰ اس بات میں ہو چاہے نفی میں، مدعی پر لازم ہے دلیل پیش کرنا۔ دلیل کے بغیر دعویٰ مردود ہوگا، باطل ہوگا۔ بالا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع کر دیا، فرما بردار بنا لیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ خوف ہوگا ان پر کوئی، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا کہ جنت میں داخلے کے لیے شرط ہے اسلم وجہہ للہ۔ کسی گروہ میں شمولیت یہ ضروری نہیں جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اسلم وجہہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دے، اپنا چہرہ فرما بردار بنا لے اللہ تعالیٰ کا۔ چہرہ فرما بردار ہو گیا تو سارا بدن فرما بردار ہو گیا، اور وہو محسن، وہ ہو بھی کام نیکی والا، نیکی کرنے والا ہو، پھر یعنی اپنی طرف سے کھڑا ہوا کام نہ ہو،
تو دونوں کام ہیں. اگر اپنے آپ کو اللہ کے آگے مفید نہیں کرتا پھر کافر ہے، منافق ہے. اور اگر جو کام کر رہا ہے اس کے نیکی ہونے پر دلیل نہیں، سنت سے وہ ثابت نہیں، تو پھر وہ کام کرنے والا بدعتی اور گمراہ ہے. دونوں چیزوں کی نفی کر دی، بدعت بھی نہ ہو، کفر شرک بھی نہ ہو. بندہ مطیع ہو، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو اور اعمال صالح کرے، نیک اعمال جو سنت مطہرہ سے ثابت ہوں، تو اس کو اس کے رب کے ہاں اس کا اجر ملے گا. اور قیامت کے دن وہ ہر قسم کی گھبراہٹ، ہر قسم کے خوف سے امن میں ہوگا، کوئی خوف اس پر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اپنی سابقہ زندگی کے گزر جانے کا اس کو کوئی غم ہوگا. یہ لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ اللہ